بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسط نمبر سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ منقبرنی امارات۔ ناظرین اکرام، سامعین کے عہد میں اسلامی فن تعمیر کی داغ بیل ڈالی گئی۔ چنانچہ بخارا میں سامانی امیر اسماعیل کا مقبرہ تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقبرہ ہے۔ اس کے بعد اسی فن کی پیروی میں ہندوستان اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسی طرز کے مقابر تعمیر کیے گئے۔ اس مقبرے میں مسدس بنیادوں پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس کے نیچے دونوں طرف کھڑکیاں اور وسط میں بلند دروازہ لگایا گیا۔ اس مقبرے میں وضع قطع کی سادگی کے باوجود آرائشی عناصر کا کمال اور نفاست عیاں ہے۔ علم و ادب کی ترقی۔ عہد ثمانیہ کو ادبیات فارسی کا ایک اولین دور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی خانوادے سے ایرانی ادبیات کا احیاء منسوب ہے۔ سامانی بادشاہ اپنی قوم اور نسل کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنی زبان فارسی کے بھی شیدائی تھے۔ ناظرین اکرام، خراسان میں فارسی علم و ادب کی ترقی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خراسان تک عربوں کے قدم دیر سے پہنچے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہاں عربوں کی حکومت براہ راست بہت تھوڑی دیر قائم رہی۔ رودکی، جس سے سبق خراسانی منسوب ہے، اسی عہد کا مشہور شاعر ہے۔ بلعمی جیسا دانشمند اور مفکر اسی خانوادے کا وزیر رہے۔ اسی خانوادے کے دوران حکومت میں فارسی نثر وجود میں آئی اور شعراء نے تو کہیں پہنچ گئے۔ بنو سامان علم دوست اور علم نواز حکمران تھے۔ شہر بخارا، جو بنو سامان کا پایہ تخت رہا، مرکز عظمت، حریم سلطنت، دانشوروں کا ملجا و ماوی، ادب و فن کے ستاروں کا افق و اوج اور شہر آفاق علماء کی اماج گاہ تھے۔ علم و ہنر کا دوسرا مرکز سمرقند تھا۔ سامانی فرمانرواؤں نے عربی فارسی ادب کی بہت سرپرستی کی۔ جدید فارسی ادب کا آغاز اسی دور میں ہوا۔ فردوسی نے بھی اپنی شاعری کی ابتدا اسی دور میں کی۔ سن 976 سے لے کر سن 997 نے شہر آفاق سائنسدان ابن سینا کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور شاہی کتب خانے اس کے استعمال کے لیے وقف کر دیے۔ دوسری خود مختار حکومتیں امرائے طبرستان، دولت سامانیہ کے ساتھ ساتھ اور حکومتیں بھی قائم تھیں، جن میں سے ایک تبریوں کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا بانی حضرت علی کی اولاد سے ایک شخص حسن بن زید بن اسماعیل تھا۔ یہ شخص خلیفہ المستعین کے عہد وفات سن 253 میں رہے مقیم تھا۔ یہاں اس نے بیعت کی دعوت دی۔ طبرستان کی امراء اور عوام عرب حکام سے ناخوش تھے، اس لیے جوک در جوک اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور اسے امیر تسلیم کر لیا۔ آخرکار سن 250 میں وہ اپنی آزاد حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت مازندران اور کرگان کے علاقے خلیفہ بغداد کے ماتحت تھے۔ حسن بن زیاد نے ان علاقوں پر لشکر کشی کر کے خلیفہ کی فوجوں پر فتح پائی اور یہ علاقے بھی اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ حسن 275 میں فوت ہوا تو اس کے بعد محمد بن زید سن 270 سے لے کر سن 278 تک نے حکومت سنبھالی۔ محمد بن زید اسماعیل بن احمد سامانی کے ہاتھوں سن 278 میں مارا گیا اور کرگان، مازندران اور طبرستان کے علاقے سامانی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ آل زیار کی حکومت کا زمانہ سن 316 سے لے کر 434 تک ہے۔ سامانی حکمران نصر دوم کے زمانے میں ایک شخص علی بن اطرواش نے طبرستان میں عہد علویہ کی بنیاد رکھی تھی، لیکن چند ہی سال بعد ایک اور شخص مروائج بن زیاد نے طبرستان کا علاقہ اس سے چھین لیا اور رفتہ رفتہ یہ شخص اصفہان اور ہمدان کے علاقوں پر قابض ہو گیا
اور آل رفتہ زیار کی ایک خود مختار حکومت قائم کی جو 100 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔ یہ عہد علم و فضل کی قدردانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ قابوس بن وشیم گیر مراویج کے جانشینوں میں قابوس بن وشیم گیر سن 976 سے لے کر سن 1011 366 سے لے کر 403 خاص طور پر مشہور ہیں۔ قابوس علم دوز حکمران تھے، خود شاعر بھی تھا اور عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ یہ وہی حکمران ہے جس نے ابو ریحان البیرونی ایسے نامور عالم کی پرورش کی۔ ابو ریحان اپنی مشہور تصنیف آثار الباقیہ من و قرون الخابیہ اسی حکمران کے نام منسوب کی تھی۔ ابو علی سینا بھی اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ قابوس کے بعد سکندر بن قابوس بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس کا بیٹا امیر عنصر المعانی قیقاس تخت پر بیٹھا۔ اس نے مشہور عالم کتاب قابوس نام لکھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیلان شاہ تخت پر بیٹھا۔ اسی غیلان شاہ کی رہنمائی کے لیے اس کے باپ نے قابوس نامہ سن 975 میں لکھا۔ خاندان چغیانیہ ماوراء النہر کا ایک معذور خاندان اپنے مورث اعلیٰ محتاج کے نام پر آل محتاج مشہور ہوا۔ دور ثمانیہ میں انہیں بڑے بڑے منصب ملے، یہاں تک کہ ماوراء النہر کی حکومت انہیں سونپ دی گئی۔ آل محتاج کا دارالسلطنت چغیانیہ تھا۔ اس نام کی نسبت سے آل محتاج کا عہد چغیانیہ بھی کہلاتا ہے۔ آل محتاج کا ایک فرد ابو بکر بن مظفر بن محتاج چغانی کو امیر نصر بن احمد سمانی نے خراسان امیر لشکر بنایا تھا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا ابو علی احمد اسی عہدے پر فائز رہا۔ اس نے سن 995 میں کرگان اور رے میں مالکان بن کاکی دلمی پر فتح پا کر کرگان، طبرستان، زنجان اور کرمان شاہ کے علاقے سلطنت سمانیہ میں شامل کیے۔ سن 959 میں امیر نوح بن نصر سمانی کسی بات پر ابو علی سے ناراض ہو گیا اور اسے امیر لشکر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس پر ابو علی نے بغاوت کی جس میں وہ کامیاب ہوا اور امیر نوح بن نصر کو بھاگ کر سمرقند میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد سمانی حکمرانوں کے ساتھ کبھی صلح اور کبھی جنگ ہوتی رہی۔ آخر ابو علی سن 970 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دو بیٹوں نے بھی مختصر سے وقت کے لیے حکومت کی۔ ان کے بعد ابو علی کا بھتیجا ابو المظفر طاہر بن فضل چغیانیہ کا حکمران مقرر ہوا۔ یہ فاضل شخص تھا۔ اس کے بعد فخر الدولہ ابو المظفر احمد بن محمد تخت پر بیٹھا۔ یہ بھی ابو علی کا بھتیجا تھا۔ ابو المظفر کی شان میں واقعی اور فرخی نے قصیدے لکھے۔ آل بویہ بحیرہ خزر کے ساحل کا علاقہ دیلم کہلاتا ہے۔ خاندان بویہ کو دیلم سے نسبت تھی، اس لیے یہ لوگ دلمی کہلائے۔ البیرونی کے مطابق اس کا سلسلہ نسب بحیران گور سے ملتا ہے۔ خاندان بویہ کی مدت حکومت سن 946 سے 1050 ہے۔ اس عہد کی بنیاد آل زیار کے ہاتھوں میں رکھی گئی تھی۔ احمد بن بویہ آل زیار نے قرض کی حکومت ایک شخص ابو الحسن علی بن بویہ کو اس کی خدمات کے صلے میں دی۔ علی کے دو بھائی تھے، ان میں احمد سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ان تینوں نے مل کر حکومت اتنی وسعت دی کہ جنوبی ایران کا علاقہ فارس بھی ان کی سلطنت کا حصہ بنتا چلا گیا۔ خلیفہ بغداد نے تینوں بھائیوں کی حکومت تسلیم کر لی۔ اس سے ان کے حوالے اور ان کے حوصلے بھی اور بڑے ہو گئے۔ احمد نے سلطنت کو اور وسعت دینے کے لیے خوزستان کا رخ کیا اور اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ احمد پھر سن 960 میں بغداد پر حملہ آور ہوا اور خلیفہ مستکفی کو معزول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اس کی کوششیں سے مقتدر کا بیٹا فضل خلیفہ بنا۔ فضل نے احمد کو معزول الدولہ کا خطاب دے کر امیر الامراء بنا دیا۔
ساتھ ہی اس کے بھائی علی عماد الدولہ اور حسن کو رکن الدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ رفتہ رفتہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد جس قدر خلفاء مسند خلافت پر بیٹھے، آل بویہ کے ہاتھ پر کٹ پتلی بنے رہے۔ آل بویہ کی حکومت بالآخر 3 حصول یعنی رہے، عراق، فارس میں اور منقسم ہو کر کمزور پڑ گئی، اور سلطان محمود غزنوی نے بہت سے علاقے چھین کر انہیں مغربی ایران اور عراق کی طرف دھکیل دیا۔ پھر یہ رہی سہی سلطنت آل سلجوق کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ آل بویہ کے حکمران شمس الدولہ، عماد الدولہ، غزا الدولہ، بہاء الدولہ جو علی احمد کے اور جانشین بنے۔ آل بویہ کے عہد کا نامور وزیر صاحب بن عباد تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی کیس۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔